الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم الهمنا رشدنا وعذنا من شرور انفسنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا جائزہ انتہائی اختصار کے ساتھ دو نشستوں میں لینے کا گویا کہ یہاں کا پروگرام منعقد کیا گیا تھا، اور اس ضمن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے دو حصے ہیں. تو آپ کی حیات طیبہ کا جو پہلا حصہ ہے، یعنی جسے ہم مکی زندگی کہہ سکتے ہیں، اس پہ کسی درجے میں اختصار کے ساتھ ہم نے بات کی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے پہلے ابتدائی 40 برس جو مختلف سطحوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سوچ وچار اور آپ کے طرز عمل رہا ہے، اس پر کچھ بات ہوئی. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو نبوت و رسالت کے لیے پسند فرمایا. وحی کا آغاز ہوا، یعنی پسند تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابتدائی طور پہ ہی فرمایا تھا. آپ پیدائشی نبی تھے، لیکن بہرحال وحی کے آغاز کی میں بات کر رہا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کل قرۂ ارضی پر اللہ کا دین قائم کرنے کے لیے گویا کہ آپ کو مبعوث فرمایا. اس حوالے سے کسی درجے میں بات میں نے آپ کے سامنے کر دی تھی. پھر اس ضمن میں بھی کچھ اشارے تو یقیناً آ گئے تھے گزشتہ نشست میں بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے چونکہ انسان نے ابھی ذرائع ابلاغ کے وہ ذرائع اختیار نہیں کیے تھے کہ ایک ہی میسیج پوری دنیا کے اندر پھیل سکے، لہذا اس وقت سے پہلے جتنے بھی انبیاء تشریف لائے وہ اپنے علاقوں کی طرف، اپنی قوموں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے. لیکن جیسے جیسے انسان نے اتنی ترقی کر لی اور اتنے گویا کہ اس نے ابلاغ کے طریقے جو ہیں وہ حاصل کر لیے، تو اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھیے کہ ایک گلوبل پیغمبر کے طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا ہے. اسی طرح کیونکہ دنیا رفتہ رفتہ گلوبلائزیشن کی طرف جا رہی تھی، تو ایک نیو ورلڈ آرڈر بھی انسانیت کو درکار تھا، تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے کر بھیجا گیا ہے. اور یہ بات ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ نے اپنے خطبات میں کہی ہے کہ جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ مسیح علیہ السلام کے ابتدائی 600 برس، یعنی جناب عیسیٰ سے پہلے کے 600 برس اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کے 600 برس، انسانی ذہن نے جتنی بھی ترقی کرنی کی کر لی، اور جتنے بھی مذاہب اور فلسفے جو پیدا ہوئے ہیں وہ انہی 1200 برسوں کے اندر ہوئے ہیں. کوئی مذہب بعد میں پیدا نہیں ہوا، نہ کوئی فلسفیانہ مذہب پیدا ہوا، نہ کوئی وحی والا گویا کہ جو مذہب ہے، نہ کوئی پیدا نہیں. انسانی شعور اپنی بلندی کو پہنچ گیا، تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گویا اللہ تعالیٰ نے ایک ورلڈ آرڈر دے کر بھیجا. اس میں معاملہ کیا تھا کہ انفرادی حیثیت میں انسان کے عقائد کی طہارت بھی ہو جائے، دنیا کے اندر اس کے بھیجے جانے کا معین بھی اس کے سامنے واضح ہو جائے، اور دنیاوی زندگی کی حقائق بھی واضح ہو. پھر اجتماعی سطح پر
وہ معاشرتی اور معاشی اور سیاسی اصول اللہ تعالیٰ نے وضع فرما دیے کہ جس میں کوئی بھی کسی کا استحصال نہ کر سکے، کوئی بھی کسی پر ظلم نہ کر سکے۔ آپ حضرات جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ باخبر ہیں کہ تاریخ انسانیت اس بات پہ شاہد ہے کہ انسانیوں کی اکثریت کا مزاج یہ ہے کہ وہ مفاد پرست ہے، اور جہاں پر بھی اسے فائدہ نظر آتا ہے تو کلیکٹو فائدے کی بجائے اپنا انفرادی فائدہ جو ہے اس کی طرف بڑھتا ہے۔ لہذا ایک طرف تو یہ تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی کہ نہیں، اجتماعیت انفرادیت کی وجہ سے کوئی ٹھیس نہیں پہنچنی چاہیے، لیکن صرف واضح نصیحت سے کام نہیں چلنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر، اس سے آگے نکل کر وہ ریاسی سطح کے اصول اور قاعدے اور ضابطے فراہم کیے ہیں کہ جس کے حوالے سے آپ حضرات ڈاکٹر صاحب کے ہم خیال ہیں، بارہا ڈاکٹر صاحب کے مختلف جو کوٹیشنز ہیں ڈاکٹر صاحب کوٹ کیا کرتے تھے کہ دنیا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلیم کیا ہے کہ واقعتاً آپ نے اجتماعی انفرادی سطح پر انتہائی نیک لوگ پیدا کیے، اور اجتماعی سطح پر ایسا سسٹم کہ جو کسی کو کاٹتا نہیں ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضع فرما دیا تھا۔ تو یہ کچھ تمہیدی باتیں ہیں کہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب آپ سمجھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے دو پہلو آپ کو نظر آئے۔ مکہ المکرمہ کے اندر کچھ جھلکیاں ہم نے دیکھی ہیں، ظاہر ہے کہ اس میں مکہ المکرمہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گویا میں نے تدریجاً بتایا تھا کہ 5 انداز سے مشرکین مکہ حملہ ور ہوئے ہیں، اور 5 سطحوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رویہ جو ہے وہ انتہائی پیسیو ہے، کہیں پہ کوئی اگریشن نظر نہیں آتا، اور بی بی سمیہ کا واقعہ بھی ذہن میں آ گیا۔ تو انداز یہ ہے کہ شاید کسی کو درویش اس طرح کا کوئی شخص ہوتا ہے وہ انداز ہے، اور یہی سے پھر وہ دھوکہ کھایا ہے۔ ٹائم بی نے، ڈاکٹر صاحب نے اس کو بھی نقل کیا کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اس انداز سے لکھا کہ محمد ایٹ مکہ اور محمد ایٹ مدینہ علیہ السلام، اور اس نے اس شے کو بابر کروانے کی کوشش کی ہے کہ باحثیت پروفٹ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیل ہو گئے، معاف کیجئے وہ اس کی کوٹیشن ہے، لیکن باحثیت اسٹیٹس مین آپ کامیاب ہوئے۔ مطلب کم از کم اس نے یہ تو مانا ہے کہ آپ کی زندگی کے 2 پہلو ہیں دنیا کے اندر جو ہم تقسیم کرتے ہیں، کہ ایک حیثیت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں درویشی محسوس ہوتی ہے، اور ایک طرف آپ ایک بہت بڑے سیاستدان کے طور پر، اسٹیٹس مین کے طور پر نظر آتے ہیں۔ تو اصل یہ کوئی تضاد نہیں ہے، بلکہ اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ابتدا ہی کے اندر یہ آیات نازل ہو گئی تھی، فانذر وربک فکبر۔ اس تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انداز سے اختیار کیا ہے۔ اور اس بات کو بھی سمجھیے گا کہ یوں محسوس ہوتا ہے قرآن کریم اور سیرت کے مطالعے سے کہ بس اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ذہن میں کچھ اور پلان کرتے ہیں، لیکن اس کے نقصانات سامنے آتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ سورہ عبس کا آپ مقدمہ پڑھ لیں تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے سب سے انٹیلیجنٹ آدمی، جس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، اور اس قبائلی سسٹم کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھتے تھے کہ اگر قبیلے کا سردار ایمان لے آیا تو سارے لوگ ایمان لے آئیں گے، لہذا آپ نے کچھ سرداروں کو اکٹھا کر لیا۔ تو ایک نادار ایک غریب صحابی اس نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھیے ذرا بڑی ہائی پروفائل قسم کی کوئی میٹنگ ہے، اس میں ایک شخص آیا ہے جو اس معاشرے کے اندر وہ سٹیٹس وہ حیثیت نہیں رکھتا جو سامنے والے لوگ رکھتے تھے، اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھنجھوڑ رہے ہیں۔ مجھے بتائیے اللہ کیا چاہتا ہے؟ اچھا، یہ عام حیثیت کے اندر بھی دیکھا جائے تو یہ بات جو ہے یہ بہتر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے ڈسکس کر رہے، کہیں میٹنگ ہو رہی ہے، اس طرح سے آ جائے، چاہیے تمہیں یہ تھا کہ ویٹ کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ نہیں، آپ کی انگلی نہ چڑھائیں، آپ غصہ نہ کریں، بلکہ جو آپ کی طرف بڑھتا ہے بس اسی کی طرف آپ اپنی نظر التفات جو ہے وہ فرمائیے۔ بس یہ کام کیسے ہوگا؟ یہ اللہ کو کرتا ہے۔
اسی طرح دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پلان کے تحت یہ طے کیا کہ آپ نے جب دیکھا کہ مکہ المکرمہ سے جو کچھ بھی حاصل کیا جا سکتا کر لیا ہے، اب باہر نکلنا چاہیے، کوئی بیس بنے، تو آپ نے رخ کہاں کا کیا؟ طائف کا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو مطلوب و مقصود طیبہ تھا، تو وہاں سے بھی گئے، واپس آئے ہیں، تو جو وہاں کے جو حالات ہوئے ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں باخبر آپ کے علم میں ہیں۔ تو میں اس بات کو سمجھیے، اگر سیرت کے اندر دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدا کے اندر اپنے نظریے کو پھیلانے کے لیے، اپنی قوت کو حاصل کرنے کے لیے جو رویہ اختیار کیا ہے وہ درویشانہ رویہ ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں پر بھی ملیٹنٹ نہیں ہوئے، صبر و تحمل سے کام لیا ہے، ظلم کو جھیلا ہے، اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کمزور بھی ہو، کسی نے آپ کو گالی دے دی، آپ نے آگے سے دے دی، تو کوئی تسکین تو ہوئی کہ نہیں؟ لیکن کسی نے گالی دی، آپ نے نہیں دی، یہ کوئی ایزی کام ہے۔ پھر گالی کے آگے بڑھ کے تھپڑ مارا ہے، وہ تھپڑ بھی نہیں مارا، بس اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو قتل بھی کیا، اور زد و کوب تو روزانہ کی بنیادوں پر کر رہے ہیں، وہ یا ظلم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر صبر کریں۔ یہ آپ کا منہج ہے کہ جب تک آپ نے پوری طرح سے اپنا پورا میسج مکہ المکرمہ کے ایک ایک شخص کے اندر انجیکٹ نہیں کر دیا، اس وقت تک آپ کا رویہ یہی ہے۔ جیسے اقبال نے کہا، بعد نشہ درویشی در ساز دمادم زن، اور اسی کو اکبر الہٰبادی ہے غالباً جنہوں نے کہا کہ تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے۔ تو اس سے آگے نکلے ہیں مدینہ المنورہ کے اندر۔ تو اب یہاں پہ ذرا سمجھیے سچویشن کہ اب دو قبیلے ہیں، بڑے بڑے عربوں کے قبائل ہیں، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انوائٹ بھی نہیں کیا بلکہ خود جا کر لے کر آئے ہیں۔ اور جب یہاں پر لے کر آئے ہیں تو یہاں پر وہ ہے کہ یہ بھی ایک تمدن بھرا شہر تھا، دو نسلیں وہاں پر آباد تھیں، ایک قبائلی اور قدیم عرب تھے، عرب باعدہ یمنی لوگ، اوس و خزرج، اور تین قبائل یہود کے تھے۔ عام طور پر سمجھایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کچھ لوگ تھے کہ جو صحرائے سینا سے نکل کر انہوں نے آ کر یہاں مدینہ طیبہ کے اندر سکونت اختیار کی تھی، کیونکہ ان کی کتب وغیرہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبے جو تھے وہ بھی رقم تھے، تو انہوں نے چاہا کہ جب آپ یہاں پر تشریف لائیں گے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاونت کریں، لہذا وہ بھی کئی صدیوں سے آپ کا ویٹ کر رہے تھے۔ اس پہ نتیجے میں وہ ایمان نہیں لائی یا لائی وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن یہ مدینہ اس طرح سے آباد تھا۔ دوسرے یمنی تھے، اور جب قوم سبا پہ سد معرب کا بند ٹوٹا ہے اور وہ پورا کا پورا یمن جو ہے اس کے اندر بہہ گیا، تو وہاں سے مائگریشن کر کے وہ جو لوگ ہیں وہ یہاں پر آ کر ٹھہرے، اوس و خزرج، اور انہوں نے آ کر یہاں پر چونکہ کئی صدیاں بسر کر لی تھی تو یہاں پر مکان بنا لیے، کچھ نہ کچھ بزنس وغیرہ جو ہے وہ یہ کے لیے یہاں پہ رہتے تھے۔ اب ان دو قبائلوں میں، دو نسلوں میں سے ایک نسل جو ہے وہ تو وہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے، اور انہوں نے جب یہ محسوس کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کو مکہ المکرمہ کے اندر خطرہ ہے، تو آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس لے گئے۔ اب وہاں پر لے کر گئے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کو 150-200 لوگ اپنے تھے، اور دو بڑے قبائل تھے، اوس و خزرج۔ یہ گویا کہ ایک بڑی 500-700 لوگ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گویا مل گئے، تو سمجھیے کہ 60-70 گھر جو ہیں، اس سے معاشرہ جو ہے وہ وجود میں آ گیا۔ یہ لوگ تو دار اسلام کے اندر داخل ہو گئے، اگرچہ کہ ان کے بھی دو گروہ ہیں۔ ان میں کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ جو صادق الایمان، صدق کے دل کے ساتھ ایمان لے آئے، وہ تاریخ کے اندر، قرآن کے اندر، حدیث کے اندر انصار قرار پائے، جبکہ دوسرا گروہ جو تھا وہ یہودی، وہ منافقین کا تھا۔
اور اسی طرح یہودی علیحدہ ہے. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے ہیں تو آپ نے سمجھیے کہ اس کو ٹیک اپ کس طرح سے کیا ہے اس سوسائٹی کو. اسٹیٹس مین ایسے نہیں کہہ دے کہ بحثیت اسٹیٹس مین آپ کامیاب ہیں، یہ تو سب نے تسلیم کیا ہے. جو آپ کو نبی نہیں بھی مانتے انہوں نے بھی تسلیم کیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے جا کر 3-4 کام جو ہے وہ کیے ہیں، جس سے گویا ایک معاشرت کی بنیاد جو ہے وہ رکھی گئی. سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جا کر مسجد نبوی اور مسجد قباء کی بنیاد رکھی ہے. اور مسجد نبوی کے اندر ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ چھوٹے چھوٹے حجرات بھی بنوا لیے تھے، جس کے اندر آپ خود رہائش پذیر ہوں گے. اب یہ مسجد بن گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہائش گاہ وہ بھی بن گئی. اب مسجد کو سمجھیے کہ یہ دار الندوہ بھی ہے، یہ گویا اگر پارلیمنٹ بھی ہے. یہی پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو تعلیم بھی کرتے ہیں، گویا یونیورسٹی بھی ہے. مدینہ المنورہ کی گلیوں کے اندر اب 5 وقت اللہ اکبر کی ایک بلند آواز بھی اذان کی صورت میں لگنا جو ہے وہ شروع ہو گئی. تو سمجھیے کہ ایک مرکز کی حیثیت جو ہے وہ مسلمانوں کو حاصل ہو گئی. سب سے پہلے تو آپ نے یہ کام کیا. اس کے بعد یہاں پر مسائل 2 اور تھے کہ مدینہ المنورہ سے جو لوگ آئے تھے ان سے مکہ والوں نے سب کچھ چھین لیا تھا. یہ بات ایزی نہیں ہے کہ پیغمبر کا حکم ہوا اور صدیوں سے وہ مکہ کے رہنے والے اور بیت اللہ کے متولی اور ان کو متولی رکھنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابابیل بھیجے، اتنا بڑا معجزہ دکھایا. اب اس کو ترک کرنا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے. مطلب کوئی چھوٹی موٹی دکان بھی بند کرنا کوئی ایزی تو نہیں ہوتا. تو 2 گھنٹے اوور ٹائم بھی چھوڑ دینا یہ ایزی نہیں ہے. تو اس طرح سے بہرحال وہ سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آیت نازل کی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، یہ قرآن کریم میں لفظ 11 مرتبہ ہے، وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں. 10 اقسام اللہ نے وہ بیان فرمائی کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے پسندیدہ یا آئیڈیل نہیں ہے. ایک قسم یہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. لوگوں میں سے وہ بھی ہے کہ جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو بھی بیچ دیتے. یا تو صہیب رومی کے لیے گویا ان کی تو کیفیت یہ تھی کہ بالکل خالی ہاتھ گئے، ایسٹس انہوں نے چھین لیے، مکان یہیں پہ رہ گئے. اور ایسے صحابہ بھی تھے کہ بیویاں بھی مال ہی نہیں لائی تھی، وہ وہیں پہ ہیں. ایسے صحابہ بھی تھے کہ کسی نے آ کر کہہ دیا کہ یہ بچہ ہماری نسل کا ہے، تم لے جاؤ اپنی بیوی کو اور خود چلے جاؤ، بچہ میں دے کر جاؤ. تو یہ گویا کس طرح سے وہ معاملہ ہے. اب یہاں پر آئے ہیں تو ان لوگوں نے کھانا تو ہے، رہنا تو ہے کہ نہیں. تو معاشی سطح پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کو ایک کا بھائی بنا دیا. اچھا، اس سے مراد صرف معیشت کا بوجھ تقسیم کرنا نہیں تھا. کیوں؟ اگر یہی ہوتا تو حضرت ابو سفیان کہاں جا کر فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ہیں؟ اس وقت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مواخات قائم کی. یہ جو نیشنلزم ہے، قومیت، قوم پرستی، جو لوگ بھی تاریخ انسانیت کا کچھ تھوڑا بہت علم رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کفر و شرک نے اتنا ظلم نہیں بچایا جتنا نیشنلزم نے بربادی پھیلائی ہے. یہ نازی جرمن کروڑوں لوگوں کے خاطر بنی اسرائیل صرف نسلی تفاخر کی بنیاد پہ کیا کیا کچھ انہوں نے کیا. تو اب یہاں پر عرب نیشنلزم تو آپ جانتے ہیں کہ یاسر عرفات ابھی کل کی باتیں ہیں، اس نے کتنی بڑی تحریک چلائی، لیکن وہ بنیادی طور پہ کہتا تھا کہ ہم عرب ہیں، اور اس نے ہمیشہ اپنی تحریک کے اندر انوائٹ وہی کو کیا ہے. آج بھی ان کے ہاں نیشنلزم کی ایک حیثیت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا بھی لحاظ رکھا ہے کہ جب قومیں باہم ایک دوسرے سے مل جائیں گی، باہم ایک دوسرے کے ساتھ خلا ملا ہوگا، بھائی بن جائیں گے، ایک دوسرے کا کلچر، تہذیب، رہن سہن اکٹھا ہو جائے گا، تو قومیت کا بت کچھ نہ کچھ تو ٹوٹے گا کہ نہیں.
تو یہ بھی تھا. جیسے آج ہمارا ملک چھوٹا سا ملک ہے اور یہاں پر نیشنلزم ہم نے اس ملک کے اندر دیکھا ہے کہ بلوچستان کے اندر جن لوگوں کے پاس پنجاب کے آئی ڈی کارڈ انہیں قتل کر دیا. 8 سے 13 جو زرداری صاحب کا دور تھا آپ نے نہیں دیکھا. آج بھی سندھی اور یہ منظور پشتین والی تحریکیں، اس طرح کی تحریکیں یہاں پر بھی بلوچوں کی، یہ نیشنلزم ایک بہت بڑا بت ہے. لہذا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری کام کے ساتھ اس معیشت کے بوجھ کو بھی ڈیوائڈ کیا اور نیشنلزم کے بت کو بھی توڑا. کسی درجے میں تو توڑا اگرچہ کہ اس کے اثرات باقی رہے ہیں. پھر اسے آگے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر جو دوسرے لوگ تھے ان کو صرف ایک فالتو شے نہیں سمجھا، بلکہ ان کے پاس گئے ہیں اور جا انہوں نے کہا ہے کہ ہماری بھی ایک حیثیت ہے، تمہاری بھی حیثیت ہے، لہذا ہم کیوں نہ مل کے کوئی ایسا آئین، کوئی ایسا مینیفیسٹو، کوئی ایسا میثاق بنا لیں جس کی بنیاد پہ نہ تم ہم پہ کوئی زیادتی کر سکو نہ ہم تم پہ کر سکے، کیونکہ اجتماعی زندگی کے اندر تو یہ ہوتا ہے. لہذا ان کے ساتھ پھر ایک میثاق، ایک معاہدہ، جوائنٹ سیلف ڈیفنس آف مدینہ، میثاق مدینہ کے عنوان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جس کے اندر گویا کہ شکوں کے اندر یہ بات تھی کہ یہود ایک علیحدہ امت ہے، ان کی اپنی عدالت تھی، ان کے اپنے عقائد و نظریات تھے، ان کا اپنا بزنس تھا، وہ جیسے چاہیں گے چلائیں. اور مسلمانوں کے ابھی یہی وہ علیحدہ سے ایک حیثیت رکھتے ہیں. ہاں یہ تھا کہ کوئی ایک دوسرے کو ذکر نہ پہنچائے، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے. ایک نمبر 2، باہر سے اگر کوئی لڑنے کے لیے آئے، اگر یہودیوں کا کوئی دشمن آئے گا تو ہم یہودیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور اگر ہمارا کوئی دشمن آئے گا تو آپ کو ہمارے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. اب یہ میثاق مدینہ جو ہے، آپ جانتے ہیں کہ سیاسی سطح پر اس کی بہت اہمیت ہوئی، اور بس اوقات یہ سوالات بھی اٹھتے ہیں کہ یہود نے کس طرح سے یہ میثاق جو ہے یہ کر لیا. ظاہر ہے اس کے بارے میں ایک سیدھی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت و حمایت حاصل تھی. سیکنڈلی کیا ہے کہ مشرک جو مدینہ المنورہ کے یہودی تھے وہ جانتے تھے کہ ہم عنقریب انہیں مغلوب کر لیں. کیسے؟ مارکیٹ ان کے پاس تھی، یہ جو 3 قبائل تھے وہاں کا بزنس ان کے پاس تھا. یہ دوسرے کسان تھے، اوس و خزرج کے لوگ، یہ اگاتے تھے کھجورے وغیرہ بس، اور وہیں پہ جا کے بازار میں دے دیتے تھے. مارکیٹ ان کے پاس تھی اور اس مارکیٹ کو انٹرسٹ کے ذریعے سے، ملاوٹ کے ذریعے سے انہوں نے پوری طرح سے کنٹرول کر کے رکھا ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چوتھا کام کیا ہے؟ آپ نے مدینہ المنورہ کے ساتھ ایک بازار کا آغاز کیا. وہ انہوں نے اس لیے میثاق مدینہ کر لیا تھا کہ عنقریب ہم بھی انہیں سود کے جال میں لپیٹ لیں گے، پھر جیسے جائیں گے ان کے بازو مروڑتے رہیں گے، جیسے آج ہمارے بازو جو ہیں وہ مروڑے جا رہے ہیں، اسی طرح سے اوس و خزرج کے بھی وہ مروڑ رہے تھے. اگر آپ ذرا تفصیلی سیرت کا جائزہ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کس طرح سے سودی دھندوں کے اندر انہوں نے انہیں جکڑ کے رکھا ہوا تھا. اور شوبز کے عنوان سے جو کچھ آج ایک انڈسٹری وجود میں آئی ہے، اس طرح کی چیزیں اس دور کے اندر انہوں نے بنا کر رکھی ہوئی تھی. اس کا مقصد کیا ہے کہ انسان اپنی یہ جو نفسانی خواہشات ہے اسی چکر سے یہ ابھرے، اور انہی خواہشات کے پیچھے چلتا 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 انسان اپنے اصل مقصد سے ہٹ جائے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوسائٹی جو اپنی تھی اس میں اس کا دخل بالکل ممنوع تھا. لہذا سب لوگ زندہ تھے، ہوش مند تھے. دوسرا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت جو ہے اس کا آغاز کیا. اب اس کا گویا کہ کوالٹی کنٹرولر بھی آپ خود ہیں. آپ نے وہ اصول وضع فرمائے کہ جس کے تحت مارکیٹ خود بخود آپ کی طرف ہوگی. آپ انٹرسٹ پہ نہیں، ادھار پہ معاملات جو ہیں وہ کر رہے تھے. نفع کم لینے کا قاعدہ اور ضابطہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معین فرما دیا. چیز معیاری بھی اور مقدار میں پوری بھی. اور اس سے آگے بڑھ کر ترغیب دینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے فراغین ارشاد فرمائے کہ روز حشر
صالح تاجر جو ہوگا اس کے اور انبیاء کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا، کیونکہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ دنیا پرستی کہہ کے دنیا کے جو ریسورسز ہم سے پیچھے ہٹ جائیں۔ مارکیٹ آپ کے لیے ہے، دنیا کی نعمتیں آپ کے لیے ہے، ہاں صحیح نہج پہ کو حاصل کرنا ہے۔ آج بھی اگر دیکھیں یہود نے اسی سود کے ذریعے سے، اسی انڈسٹری کے ذریعے سے اور اسی مارکیٹ کے ذریعے سے پوری دنیا کے بزنس کو قابو کر کے رکھا ہوا ہے۔ اور اس میں یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی، آج کل کچھ بائیکاٹس جو ہیں وہ چل رہے ہیں الحمدللہ، تو آپ اگر کچھ اور برانڈ کی چیزیں کچھ خریدتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ نہیں معیار اس کا بہتر تھا، ہوتا ہے محسوس کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو معیار کو بہتر کرنا، نفع کو کم کرنا۔ ہاں دوسری طرف چائنا کو دیکھیں تو انہوں نے اس چیز پر غور کیا ہے، اگرچہ کہ معیار کے اعتبار سے کمپرومائز ہے لیکن نفع بہت کم ہے، اور رفتہ رفتہ وہ پوری مارکیٹ جو ہے وہ ہضم کرنے کے لیے تیار ہے، اگرچہ کہ یہ جو لاسٹ ابھی بجٹ آیا ہے وہ اس بجٹ کے مطابق ابھی امریکہ ہی کا بجٹ زیادہ ہے، لیکن بہرحال آپ جانتے ہیں رنر اپ کی دوڑ کے اندر چائنا تو موجود ہے۔ تو اس کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کام کرنے کو ترغیب دی، قاسم و حبیب اللہ، اور خاص طور پر اپنے بزنس کو کرنے کی ترغیب دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بہترین تاجر ہیں ان کی عظمت کا تذکرہ فرمایا، تو ایک کام کی دھن، ایک کام کی لگن جو ہے دلوں کے اندر پیدا ہوئی، اور یہ بازار اتنا چلا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر تو سمجھیے ایک انٹرنیشنل مارکیٹ بن چکی تھی، اور یہود کا جو بازار تھا وہ چند عرصے کے بعد ہی وہ مارکیٹ ان سے ساری کی ساری گویا کہ چھن گئی اور ادھر آ گئی، اس سے وہ ریئیکشن میں آئی، اور اسی وجہ سے پھر انہوں نے کوششیں کی کہ کسی طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذکر پہنچائیں۔ اب وہ ایک معاہدے کے اندر بندھے ہوئے تھے، لہذا جب بھی معاہدے کی خلاف ورزی کی اس کے نتیجے میں پھر تینوں قبائل جو ہیں وہ مدینہ المنورہ سے گویا کہ انہیں ملک بدل کر دیا گیا، اور غالباً ایک قبیلے کو تو شاید ہلاک بھی کر دیا گیا، بنو نذیر کو۔ تو یہ سمجھیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چوتھا کام ہے۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہائش کا انتظام کر لیا، اپنا بھی ساتھیوں کا بھی، معاش کا اہتمام کر لیا، اپنا بھی ساتھیوں کا بھی۔ اس سے آگے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرکز بھی اپنا بنا لیا، ایک اندر ایک باہر بھی قبا۔ اب چوتھی سطح پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصل جو مقصد تھا دوبارہ اس کی طرف رخ کیا ہے، اور یہی وہ موقع ہے کہ جب سورہ محمد نازل ہو رہی ہے، جسے سورۃ القتال بھی کہتے ہیں، جس میں گویا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ اب گویا آپ اس حیثیت میں ہو گئے ہیں کہ مشرکین کے ساتھ جنگ کی جا سکے، لہذا اب اگلا سٹیپ جو ہے وہ جنگ کا ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے کیا کیا، جو لوگ بھی تھوڑا بہت ذرا تجارتی ذہن رکھتے ہیں تو ان کے ذہن میں ہوگا کہ ایک راستہ جو یمن سے سیدھا سیریا کو جاتا ہے، یہ ہے نا، ایسے یہ یمن ہے، میپ پہ دیکھیں گے تو سیدھا کوئی رکاوٹ ہے ہی نہیں، بہت بڑا علاقہ، یہ بزنس کی ایک بہت بڑی پٹی ہمیشہ سے دنیا کے اندر چلتی رہی ہے، یورپ کو اور گلف کو ملانے، ایشیا کو ملانے والا راستہ، یہی راستہ قوم شعیب کے پاس بھی تھا، پھر وہاں سے ہوتا ہوا یہی راستہ جو ہے یہ قوم سبا کے پاس ہے، سورہ سبا کے اندر اس کی تفاصیل ہے، پھر یہی راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا محترم قصی، انہوں نے جب سد معرب کا بند ٹوٹا، یہ لوگ بالکل ملک بدر ہو گئے، تو اس راستے کو انہوں نے اپنے لیے ہموار کیا، یہ وہ راستہ تھا جس کے ذریعے سے یہ امیر ہوئے، اور یہ راستہ مکہ سے ہوتا ہوا مدینہ المنورہ کے قریب سے گزرتا تھا۔ اس وقت تک نہر سویز جو ہے وہ نہیں بنی تھی، یہ تو غالباً 18ویں صدی کے اندر بنی ہے نہر سویز، آپ جانتے ہیں ایجپٹ کے ساتھ ہی اس کا راستہ جو ہے وہ یورپ کو ملاتی ہے، اور دوسری طرف میپ کے اندر گویا دوسری دنیا ہے میپ کا، وہاں کا سارا جو ہے وہ یورپ، اور یورپ سے ایشیا کے اندر ساری کی ساری تجارت جو ہے اس حوالے سے وہ ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھیے کہ ان کا معاشی طور پر ناطقہ جو ہے وہ بند کیا ہے، اب حکم ہوا کہ آگے بڑھیے،
لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو کام میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں یہ 6 ماہ کے اندر پورے کر لیں۔ اب اس سے آگے بڑھے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے ان کے راستے کو خدشات بھرا کر دیا۔ غزوہ بدر سن 2 ہجری کے رمضان میں ہوتی ہے۔ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ محمد اور سورہ حج کی آیات کے نزول کے بعد 8 مہمات بھیجی ہیں۔ یہاں سے پتہ اسٹیٹس میں 4 میں خود گئے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ مکہ المکرمہ والوں کو پتہ چل گیا کہ اب ہمارے لیے تجارت کرنا ایزی نہیں رہا۔ اب تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحم و کرم پہ ہم ہیں۔ یہ گویا سانپ کو بل سے نکالنے والی بات ہے۔ اب کسی بھی قوم کا راستہ اس طرح سے بند کیا جائے معاشی طور پر تو اس کے لیے اس کے اندر بڑی ایک تشویش ہے۔ لیکن اس حوالے سے وہ پہلے سے ڈسٹرب تھے، لیکن نبی نے یہ کیا کہ 8 مہمات کے اندر آپ جاتے تھے اور جہاں سے ان کے قافلے جاتے تھے وہاں پر اپنی پریزنس شو کرتے تھے تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ اب یہ راستہ جو ہے ان کے لیے آسان نہیں رہا۔ دوسرا آپ کیا کرتے تھے کہ جتنا آپ نے سفر کیا ہے وہاں کے قبیلوں کے جو سردار ہیں ان کے ساتھ ملاقات کرتے تھے، بات چیت کرتے تھے، اپنا تعارف پیش کرتے تھے اور انہیں دوستی کا پیغام جو ہے وہ دیتے تھے۔ اس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ المنورہ کے گرد و نواح کے اندر ایک معروف اسٹیٹس مین، ایک قبائلی سردار کی حیثیت سے پہچانے جا رہے تھے، اور اس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا افر و رسوخ بڑھ رہا تھا اور جو سرداران مکہ تھے ان کا افر و رسوخ کم پڑ رہا تھا۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8 کی جو مہم ہوئی ہے وہ مکہ المکرمہ والوں کو بھی اس چیز کا اندازہ ہو گیا کہ یہ راستہ ہمارے لیے ایزی نہیں رہا، لہذا دور کے ایک چکر کاٹا ہے نخلا۔ یہ 300 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے مکہ سے بھی مدینہ سے بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں کو وہاں پر بھی بھیجا، آپ اتنے بیدار مند سے آپ کے لیے تھا، لہذا 300 کلومیٹر دور سے جا کر بھی ان کی مٹبھیڑ ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفد کے ساتھ، اور اسی کے نتیجے میں مشرکین مکہ کا ایک شخص جو ہے وہ قتل نہیں ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے نہیں چاہا تھا کہ وہ قتل ہو، لیکن بہرحال وہ ہو گیا۔ اب ان کو یہ پتا چل گیا کہ اب ہمارا معاشی ناطقہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بند کر دیا ہے، لہٰذا اب وہ باہر نکلے۔ لہٰذا اس کو سمجھے، پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قوت بنائی، اپنے آپ کو سٹیبل کیا، بیس بنائی، اور اس کے بعد جب اس قابل ہو گئے کہ اب جنگ کی جا سکتی ہے تو اب گویا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تجارت پہ ہاتھ ڈالا ہے تاکہ یہ سامنے سے باہر آئے۔ لہذا پھر یہاں سے سمجھیے کہ 3 سالہ مسلسل جنگ ہے۔ سن 2 ہجری ہی کے اندر غزوہ بدر ہوئی، اسی سے قریب 1 سال کے بعد غزوہ احد ہوئی، اور اس سے قریب سال کے بعد غزوہ خندق جو ہے وہ ہو گئی۔ اور تاریخ انسانیت اس بات پہ شاہد ہے کہ یہاں پر مسلمانوں نے جو قربانیاں دی ہیں، جو جہاد کیا ہے، وہ تاریخ انسانیت اس طرح کی کوئی دوسری نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اسٹیٹس مین بھی نہیں تھے اور صرف درویش بھی نہیں تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے درویش پیدا کیے تھے کہ جو اسٹیٹس مین بھی تھے، جن کے اندر دونوں چیزیں پیدا تھی، جو ذکر کرنے والے بھی، فکر کرنے والے بھی تھے۔ ہوتا کیا ہے عام طور پر معاشرے کے اندر 2 طرح کے لوگ انٹروورٹس ہوتے ہیں جن کا زیادہ سے زیادہ معاملہ اپنی ذات ہے، اپنی پاکیزگی ہے، اپنی انفرادی زندگی ہے، اور کچھ لوگ ہیں ایکسٹروورٹس جو باہر کے کاموں کے اندر بڑے مگن اور بڑے بھاگ دوڑ کے کرنے والے، لیکن غور و فکر ہے ہی نہیں۔ آپ نے یہ دونوں چیزیں پیرالل ایک شخصیت کے اندر پیدا کی، لہذا یہ دن کے گویا رات کے راہب تھے، دن کے شیخ سوار تھے۔ اب یہ بات پیدا ہوتی ہے
کہ کیا ان کے اندر کوئی لگن، کوئی شے رہ نہیں گئی تھی ہو؟ تو اس کا گویا کہ گر کیا ہے اسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 4 مقامات پر بیان کیا ہے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کام کیا ہے؟ ظاہر ہے انفرادی حیثیت میں یہ کام نہیں ہو سکتا تھا، ہو سکتا ہوتا تو جناب موسیٰ علیہ السلام کر جاتے، بلکہ حضرت نوح، بلکہ سب سے زیادہ عیسیٰ علیہ السلام کرتے جنہیں لاتعداد معجزات دیے تھے، لیکن نہیں کر سکے، کیونکہ اس کے لیے تو ایک اجتماعی قوت کی ضرورت تھی۔ وہ اجتماعی قوت کیسے پیدا کی ہے؟ قرآن کریم نے 4 مقامات پر ارشاد فرمایا ہے کہ وہ اجتماعی قوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے اندر قرآن کریم کے ذریعے سے پیدا کی۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، تزکیہ نفس کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تزکیہ نفس کیا ہے؟ کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، دل سے جو کچھ بھی غیر اللہ کا تھا وہ سب نکل گیا، اور یہ نکالنے والی واحد شے قرآن ہے۔ جو تزکیہ و طہارت اس کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، کسی اور شے سے نہیں ہو سکتا۔ جیسے کہا جاتا ہے کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہ کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ لہذا یہ قرآن ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے دلوں کے اندر راسخ کیا ہے، اور دل کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کی شمع جو ہے وہ جلا دی۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آگے بڑھ کر جن کے نزدیک اللہ کی رضا کے سوا اور کوئی چیز بھی پیش نظر نہیں گئی، انہی لوگوں کے اندر چونکہ اب اللہ کی رضا ہی صرف حاصل کرنا مقصود تھا، لہذا بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، کتنے ہیں جن کے ہاتھ کٹ گئے، کتنے ہیں جن کی گردنیں کٹ گئی، اور وہ کیفیت واقعتاً بن گئی کہ یقاتلون فی سبیل اللہ ویقتلون ویقتلون، کہ یہ لوگ قتال کرتے ہیں اللہ کے راستے میں اور قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہو بھی جاتے ہیں، قتل کر بھی دیتے ہیں۔ یہ وہ کیفیت حاصل ہوئی، یہ مردان کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کے ذریعے سے پیدا کیا۔ لہذا 5 سال کی، سمجھے 3 سال کی یہ جو جنگ ہے، جس کے اندر مطلب وار تو 3 سال متواتر نہیں ہے، 4 سال، ہاں اس کے اندر مختلف بیٹلز جو ہیں، مہمات جو ہیں وہ ہوتی رہی، کبھی بدر ہے، کبھی احد ہے، کبھی خندق ہے، اسی طرح چھوٹی موٹی جنگیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے القابات میں سے ایک لقب النبی الملاحم بھی ہے، جنگوں والے پیغمبر، اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ 80 کے قریب جنگیں گویا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آغاز ہو رہا ہے جنگ کرنے کا 13 برسوں کے بعد، اور 8 برس کے بعد مکہ فتح ہو گیا۔ 8 برسوں کے اندر 80 جنگیں، تصور کریں ذرا کس قدر محنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے دلوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کر دیا تھا کہ اتنا زور لگائے کہ انسان اللہ کے لیے تھک جائے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تھکا لے۔ یہ جذبہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا کیا۔ لہذا اس کے بعد غزوہ خندق جب ہوئی ہے، اور غزوہ خندق کے بعد مشرکین مکہ کو پتہ چل گیا کہ اب ہم ان کا مقابلہ جو ہے وہ نہیں کر سکتے، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اب خواب آیا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، مکہ والوں کے ہاں 4 سال سے متواتر جنگ چل رہی ہے، عمرہ کرنا گویا یہ تو بھیڑوں کے چھتے کے اندر ہاتھ ڈالنے والی بات تھی، لیکن اللہ کا حکم آ گیا، نبی کا خواب وہی ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مویشی 1,500 لوگوں کو ساتھ لیا ہے، اتنے ہی مویشی، اور مکہ المکرمہ کی طرف چل پڑے ہیں۔ اب مکہ والوں کے ساتھ ایک مسئلہ تھا۔ مسئلہ کیا تھا کہ پورے عرب کے اندر پتہ تھا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اور تمام قبائل کو یہ آزادی حاصل تھی، وہ جب چاہیں بیت اللہ کے اندر آ کر اللہ کے گھر کا حج کرے، طواف کرے، عمرہ کرے۔ لہذا مکہ المکرمہ والے ان کو روک بھی نہیں سکتے تھے، روکتے تھے تو ان کی روایت تھی، اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اپنی خبریں نشر کرتے اور لوگوں تک یہ بات پہنچاتے کہ ہم تو جنگ کے لیے آئے نہیں،
تو اس کے نتیجے میں ان کی پوری سمجھیے کہ جو ایک حیثیت تھی کہ متولی ہے خانہ کعبہ کہ وہ حیثیت زیرو ہو جاتی. اب وہ اس سے مشکل میں پھنس گئے. جب کیا کریں؟ لہذا انہوں نے 2-3 پلان کیے. پہلے تو یہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر تھوڑا پیچھے ہی آپ نے پڑاؤ ڈالا کہ دیکھیں سامنے سے ان کا پیغام کیا ہے. لہذا انہوں نے کیا سوچا؟ انہوں نے کہا کہ کسی طریقے ان کو ملیٹنٹ کر کے ان کو ہلاک کرتے ہیں. لہذا جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ہیں وہاں پر ان کے بڑے بڑے جتھے آئے اور ان جتھوں نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو گالیاں دی، لڑائی پر اکسایا ہے، تیزی کے ساتھ ان کے درمیان میں سے گھوڑے لے کر جا رہے ہیں کہ یہ کسی درجے میں ہاتھ اٹھا لیں، ہمیں جو آپ کو اثر آ جائے ہم انہیں کچل دیں. اب یہ ہے بیدار مغز قیادت کا کام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھا کہ ابھی اگرچہ کہ قوت ہے لیکن اتنی نہیں ہے. اور نمبر 2 مکہ المکرمہ کے اندر جیسے قرآن نے تذکرہ بھی کیا کچھ لوگ موجود تھے اور کچھ بھی نہیں کرتے، یہ ان کو تو کم از کم قتل کرتے تھے. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر بھی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور ان گالیوں کو ان زیادتیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھیلا ہے. پھر یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور آپ نے کہا کہ ہم تو عمرے ہی کے لیے آئے ہیں، ہم کر کے ہی جائیں گے. اب انہوں نے لڑائی کی کوشش کی، لڑائی نہیں ہوئی، روک نہیں سکتے تھے کہ وہاں کا نارم تھا. اب سہیل بن عمر ہیں، عمر بن العاص ہیں، یہ آئے اور آ کے انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے کوئی ڈیل کر لیں، معاہدہ کر لیں. لہذا یہاں پر صلح حدیبیہ ہوئی جس کے نتیجے میں ظاہری اعتبار سے مسلمانوں نے کچھ دب کے صلح کی، لیکن حقیقت کے اعتبار سے فائدہ کیا ہوا کہ انہوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا کہ مسلمان بھی ایک قوت ہے. عمرہ نہیں کرنے دیا، کاغذ سال آئیے گا، آپ نے مان لیا. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری لبرٹی جو ہے وہ حاصل ہو گئی. ان کی طرف سے بات کو پتہ چل گیا کہ ان کے ساتھ معاہدہ ہو گیا ہے. لہذا ایک قبیلہ بچا تھا یہود کا، اس کو بھی نکالا اور اس کے بعد اس قرآن کو لے کے جس طرح مکہ المکرمہ کے اندر آپ ایک درویش کی صورت میں پھرا کرتے تھے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اب ایک بڑے سردار کی حیثیت سے پورے علاقے کے اندر جہاں جہاں جا سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا پیغام پہنچایا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سارے قبائل بڑی تعداد کے اندر دار اسلام کے اندر داخل ہو گئے. ظاہر ہے کہ آج کے دور کے اندر بھی قرآن کریم جو ہے وہ واقعتاً لوگوں تک پہنچے ایسا کہ یہ کلام ہے، اس کے نتیجے میں بہت سارے لوگ انسپائر ہو جائیں گے. اب دیکھیے عام بات ہے کہ دنیا کے اندر سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب جو ہے وہ کون سا ہے؟ اسلام ہے. کہ یہ مسلمانوں کی وجہ سے پھیل رہا ہے، مسلمانوں کی وجہ سے، یہ قرآن کی وجہ سے پھیل رہا ہے. اور جو لوگ اسے پڑھتے ہیں وہ کسی مفتی سے نہیں پڑھتے. ایک کرسچن ہے، کیا وہ کسی مفتی سے پڑھے گا؟ ایک ہندو سکھ ہے، وہ اس کا مطالعہ کرے گا کسی مفتی سے؟ یہ نہیں ہے کہ مفتیوں سے پڑھنا نہیں چاہیے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا عام ترجمہ مفتی کرام نے جس سے کچھ نہ کچھ احکامات استنباط کرنے ہیں، ایک قاعدہ، ایک ضابطہ جو ہے وہ بنانا ہے، وہ تو ڈیپلی جائیں گے. لیکن جو اتنی ڈیپلی نہ بھی جا سکے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنایا ہے. تو ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرنا چاہے تو نصیحت کے درجے میں ایک ہندو پڑھتا ہے، ایک سکھ پڑھتا ہے، ایک عیسائی پڑھتا ہے تو روڈ ٹو مکہ وہ لکھ دیتا ہے پوری کی پوری کتاب، اور اس کے نتیجے میں یہ لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہو. لہذا جب یہ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھیلایا تو پھر اب 1.5 سال کے اندر اندر وہ نتیجہ نکلا کہ بڑی تعداد جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موتی ہو گئی. اب اگلی بات دیکھیے، اب یہ جیسے شخص تل ملاتا ہے وہ کیفیت ہے کہ صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ ہوا تھا اس معاہدے کو مشرکین مکہ نے توڑ دیا. جب توڑا ہے
تو اس میں ٹوٹا کیا تھا کہ دو قبیلے تھے، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف تھا اور ایک مشرکین مکہ کا حلیف تھا۔ مشرکین مکہ کے جو حلیف قبیلہ تھا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف قبیلہ عمرے کے لیے آیا ہوا تھا، ان پہ حملہ کیا اور شمخون مارا، ان کے کچھ لوگوں کو قتل کر دیا۔ اب ان کا سردار گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جا کر دہائی دی ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھے اور فتح مکہ کی تیاری شروع کر دی۔ اب اندازہ ہوا کچھ نہ کچھ ابو سفیان کو کہ اللہ کے نبی کی قوت اب بہت بڑھ گئی ہے، لہذا پہلے مسلمانوں نے حدیبیہ کے موقع پر جھک کے صلح کی تھی، اب میں جھک جاتا ہوں تھوڑا سا، کیا بات ہے، اب تو ذرا مجھے ضرورت ہے، لہذا وہ خود چل کر آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی صلح ان سے نہیں کی، کیوں؟ اب مزید صلح کرنا، جب قوت حاصل ہو گئی اب مزید صلح کرنا تو وہ تو گویا بت پرستی کو مزید 2-4 سال دینے والی بات تھی، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صلح جو ہے وہ نہیں کی، اور اس کے نتیجے میں مکہ فتح ہو گیا۔ مکہ فتح ہوا تو اس کے بعد عرب کے اندر سمجھیے کہ ایک قبیلہ تھا یہ بنی حوازن وغیرہ، یہ طائف کے کچھ قبائل تھے، 2-4 قبیلے، ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی فتح کے بعد ان کے ساتھ جنگ کی، بڑی زور کی جنگ ہے، غزوہ حنین۔ جب وہ بھی گویا کہ فتح حاصل ہو گئی تو اس کے نتیجے میں پورے کے پورے حجاز کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے وہ بول بالا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کامل ہدایت نامہ جو ہے یہ مکمل ہو گیا، نبوت کو ختم کر دیا گیا، لیکن رسالت جو ہے اس اعتبار سے کہ کوئی اور رسول تو اب نہیں آئے گا، جس طرح نبوت ختم ہوئی، لیکن کار رسالت اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا۔ وہ کیا کہ جزیرہ نما حجاز تک تو اللہ کا دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس پہنچا دیا، ایک اسوہ بھی پیش کر دیا، ایک ملک بنے گا تو وہ کن خطوط پر بنے گا وہ خطوط بھی واضح کر دیے، اور اسی طرح سے خارجہ پالیسی اور 3 بڑے اعظموں تک یہ دین جو ہے وہ پھیل گیا۔ اس سے آگے بڑھ کر اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نے اگلی ذمہ داری پھر امت مسلمہ کے کاندھوں پر ڈالی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف اگر جزیرہ نما عرب والوں کے لیے آئے ہوتے تو آپ کا کام جو تھا وہ مکمل ہو گیا، لیکن آپ ظاہر ہے ابتدا میں نے بات کی کہ صرف جزیرہ نما عرب کے لیے نہیں تشریف لائے، لہذا رسالت نبوت ختم ہوگی، مکمل ہو گئی، لیکن کار رسالت ابھی باقی ہے، اور اس کی ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت مسلمہ پر ڈالی ہے کہ کل روئے ارضی پر اللہ کا دین قائم کر دیا، اور اس کے لیے سمجھیے کہ اتنی ہی محنت درکار ہے کہ جیسے میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں انسان اپنے آپ کو تھکا لے۔ اب آ جائیے کہ یہ تحریک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کب شروع ہوئی؟ رمضان المبارک میں، یعنی قرآن کا آغاز ہوا تبھی تحریک شروع ہو گئی۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، جانتے ہیں لیلۃ القدر کی رات جو ہے وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی جو طاق لاتے ہیں ان میں سے ہے کوئی، تو گویا اس تحریک کا آغاز رمضان المبارک کے اندر ہوا، اور غزوہ بدر ہو، فتح مکہ ہو، یہ ساری کی ساری جنگیں بھی رمضان المبارک کے اندر ہی ہوئی ہیں، اور علماء نے نقل کیا ہے تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، یہ بھی ساری کی ساری کتابیں رمضان المبارک ہی کے اندر نازل کی گئی ہیں۔ اب وہ رمضان المبارک ہمارے سروں پہ ہے، آج ہماری کیفیت کیا ہے، حیثیت کیا ہے؟ ایک وہ منظر تھا کیا حضور نے جزیرہ نما عرب تک اللہ کے دین کو قائم کر دیا، اب کہا پوری دنیا پہ کر دو۔ اس کے لیے قرون اولیٰ کے ابتدائی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین تھے انہوں نے 50 برس کے اندر 3 بڑے اعظموں پر اللہ کا دین جو ہے وہ قائم کر دیا۔ اب کی کیفیت کیا ہے؟ اب یہ ہے
کہ یہ نو آبادیاتی نظام 1924 کے بعد سمجھیے کہ جو وضع ہوا اور اس کے نتیجے میں قوموں کے اندر اور فرقوں کے اندر منظم ہو کر قومی ریاستیں بہت بنی ہیں، لیکن نوری ریاست کوئی موجود نہیں ہے۔ تو گویا ہماری ذمہ داری تھی کہ اللہ کے دین کو کل روئے ارضی پر قائم کرنا، جبکہ آج ہماری اپنی کیفیت یہ ہے کہ کوئی نوری اسٹیٹ دنیا کے اندر موجود نہیں ہے، کوئی بھی نہیں۔ اس کے لیے کام کرنے کی اب ضرورت ہے۔ اور یہ دیکھیے آج جس طرح انسان گلوبلائزیشن کی طرف بڑھا ہے، اس میں اس درجے میں اگر کسی ایک ملک کے اندر اللہ کا دین قائم ہو جائے تو پوری دنیا کے اندر وہی کیفیت ہوگی جو صلح حدیبیہ کے بعد جزیرہ نما عرب کے اندر ہو گئی تھی۔ اب یہ تبدیلی آئے گی کیسے؟ اس کو سمجھیے۔ دیکھیے سب سے پہلے علمی اور فکری تبدیلی پیدا ہوتی ہے قرآن کریم کے ذریعے سے۔ ایک فکر، ایک علم جو ہے وہ ذہنوں کے اندر پیدا ہوگا۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ اٹھیں گے اور اٹھتے سار اتنا جہاد اور قتال اور اتنی قربانی آپ دے دیں گے، نہیں۔ اس کے لیے قرآن کریم آپ کو پھیلانا پڑے گا کہ سطح پر جس سطح پر دوسرے نظریات پھیل رہے ہیں، یہ نظریاتی تصادم ہے۔ دنیا کے اندر اس وقت سوشل میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرونک میڈیا ہے، اس پہ کس کا راج ہے؟ اس پہ انہی لوگوں کا راج ہے کہ جو اپنا ورلڈ آرڈر لانا چاہتے ہیں۔ تو جو لوگ اپنا ورلڈ آرڈر لانا چاہتے ہیں ان کو اسی نہج پہ اس کا ابلاغ کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے محنت بھی لگے گی، پیسہ بھی لگے گا۔ یہ نظریاتی تصادم ہے۔ اور ویسے اگر کوئی ٹوٹکوں کی کتاب ہو، کوئی ایسی کتاب ہو کہ جس کے ذریعے سے کہا جائے کہ یہ 100 دفعہ پڑھنے سے کاروبار بڑا چمکتا ہے، جیسے ہمارے ہاں ایک رسالہ کروڑوں کی تعداد میں بک رہا ہے ماہانہ، یا کوئی ولگیرٹی پھیلانے والی چیز ہو، تو اس میں کوئی تصاویر ایسی چھپ جائیں، کوئی ایسے مضامین چھپ جائیں، تو وہ تو آپ نے کچھ انویسٹ کیا اس سے زیادہ حاصل کر لیں گے۔ لیکن جہاں پر آپ اپنا کوئی نظریہ پھیلانا چاہتے ہیں، اس نظریے کو جسے کوئی جانتا ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے آپ کو لوگوں کو پکڑ کر بٹھانا پڑے گا کہ بھائی میری بات سنو، اس کو ذرا سن لو، اس نہج پہ کرنا پڑے گا۔ پھر یہاں پر جو کچھ آپ کریں گے، نظریے کو پھیلائیں گے، اس میں ارننگ نہیں ہوگی، پیسہ جائے گا، الٹا وہ لائبلٹی جو ہے وہ بن جائے گی۔ اگر یہ کام کرنا ہے، پھر اس سے آگے بڑھ کر پہلے علمی اور فکری تبدیلی اس کے ذریعے سے پیدا ہوگی۔ پھر یہ علم و فکر جب پھیل جائے گا تو اس کے ذریعے سے ایک عملی تبدیلی رونما ہوگی، کولیکٹیو سطح پر سدھار پیدا ہو جائے گا، لوگوں کے عقائد و نظریات کے اندر طہارت پیدا ہو جائے گی، لوگوں کے اعمال کے اندر صالحیت پیدا ہو جائے گی۔ اس کے بعد تیسری سطح ہے نظام کی تبدیلی۔ اگر جب خود میرا اپنا ہی دل ہی پاک نہیں ہو سکا، اس کا ہی تزکیہ نہیں ہو سکا، میں اپنے 5-6 فٹ کے وجود ہی کو پاک نہیں کر سکا، تو ایک پاک سسٹم کس طرح سے متعارف ہوگا؟ لہذا تدریجاً یہ کام بڑھے گا، اور تدریجاً بڑھنا چاہیے۔ اگر یہی ہو کہ صرف ذاتی تزکیہ اور طہارت اور للہیت، اس کے ذریعے سے سسٹم کے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اور یہ اتنی ضروری ہے آج کے دور کے اندر کہ آج دنیا کے اندر ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ انٹرلاکڈ ہیں۔ دیکھیے کورونا آیا ہے، پوری دنیا کی معیشت اس سے متاثر ہوئی کہ نہیں؟ آپ چاہے نہ ہو کہ میں نہیں مانتا، آپ کہہ سکتے تھے ایسے؟ نہیں کہہ سکتے تھے۔ آپ کہتے میں کورونا کی SOPs کو نہیں ایکسیپٹ کرتا، کیا کہنے کی قدرت تھی؟ نہیں کہہ سکتے تھے۔ لہذا آج کے دور کے اندر جیسے ریاستی سطح پر ورلڈ بینک، IMF، ان کے بغیر آپ کا کام کرنا ایزی نہیں ہے۔ یہ ایک دوسرے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو استحصال کرتی ہیں۔ لہذا ایک ذاتی تزکیہ اور طہارت کے ذریعے سے آپ اپنے دل کو مطمئن کر لیں گے، لیکن بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے سوچے تو صحیح کہ آپ کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اور یہ اخلاقی بات ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو اس بات سے متعارف کروایا ہے، اور اس کے لیے وہ ریاستی، میرا وقت مکمل ہو گیا، کہ وہ چیزیں جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعارف کروائی ہیں، جس کے ذریعے سے دنیا امن کا ایک گویا کہ شاہکار جو ہے وہ بن سکتی ہے۔ لیکن اس کے لیے چند نوجوانوں کو، چند جوانوں کو، چند انسانوں کو یہ طے کرنا پڑے گا کہ وہ دنیا کے بندے ہیں یا آخرت کے بندے ہیں، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ ہیں، ان کے مابین رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں کہ کاش میری ملاقات میرے بھائیوں سے ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل کے اندر ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے کے بدلے میں اپنا لہو دینے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں۔ فرمایا تم بھائی ہو، لیکن میں تو ان بھائیوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کو کتاب ان دو گتوں کے مابین ملے گی، اور وہ اس پر اس طرح سے ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لائے ہو، اور اس پر اس طرح سے عمل کریں گے جیسے تم عمل کرتے ہو۔ پھر فرمایا کہ کاش میری ان لوگوں سے ملاقات ہو جائے۔ کہا یہ خواہش کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار مرتے وقت میسر آ جائے تو جاں کنی کی کیفیت آسان ہو جائے، اور کہا یہ کیفیت کہ خود رسول اللہ ملنے کے لیے بےتاب ہے۔ اس کے لیے کوشش، اس کے لیے محنت، اس کے لیے جاگنا، اس کے لیے انویسٹمنٹ کرنی، اس کا بہترین محل ہے یہ رمضان المبارک کا مہینہ۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل کے اندر حضور صلی اللہ، یہ دوسری وحی ہے سورہ مزمل، اس میں کہا قم اللیل الا قلیلا، آگے جا کے فرمایا کہ رات کا اٹھنا یہ نفس کو کچلنے والی شے ہے، اور بات بھی عمدہ ہوتی ہے اللہ سے۔ تو یہاں پر اگر آپ رات، دنیا کے جتنے بھی نظریات ہیں، تمام نظریات کے اندر آپ جانتے ہیں کہ نفس کشی کی کچھ نہ کچھ صورتیں موجود ہیں، کیونکہ لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ اندر کا بت جب تک یہ کچھ نہیں جھکے گا اللہ کی طرف نہیں جھکنے دے گا۔ انسانوں نے سمجھا ہے، اگرچہ کہ اس کے نتیجے میں وہ راہ اعتدال سے ہٹے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے نفس کشی کا بہترین موقع میسر فرمایا کہ ایک معین مدت تک حلال چیزوں سے بھی رکنا ہے تاکہ اس کا کچھ کبر تو ٹوٹے۔ یہ شہوانی جذبہ بیوی ہے، اور جن لوگوں کی شادی کو ابھی 2-3 ماہ ہی ہوئے ہیں ان کے لیے تو پہلا رمضان ایک کوئی چھوٹی آزمائش نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے نفس کشی کے لیے ایک مہینہ جو ہے وہ مقرر فرمایا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کے اندر جناب جبرائیل امین کے ساتھ اس قرآن کا دور فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا سنیں تو صحیح، جب پہلا رمضان ہوگا تو تھوڑا ہی قرآن آیا ہوگا نا، 23 برسوں میں آیا ہے، تو ہر رمضان میں رسول اللہ دور فرماتے تھے، تو پورا مہینہ وہ جو تھوڑا سا قرآن ہی آیا ہے، 2-4 صورتیں ہوں گی، حضور جناب جبرائیل امین کو سنا رہے ہیں، جناب جبرائیل امین رسول اللہ کو سنا رہے ہیں، اسی میں مہینہ گزر گیا۔ اور جو آپ کی حیات طیبہ کا آخری رمضان آیا ہے، پورا قرآن نازل ہو گیا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس مرتبہ جناب جبرائیل امین سے 2 مرتبہ دور فرمایا ہے۔ اتنا اشتیاق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قرآن کا۔ تو یہ 2 گانا پروگرام ہے۔ چاہیے تو یہ کہ سالانہ جو چھٹیاں ہوتی ہیں اس میں کوئی ایسا شیڈول بنایا جائے کہ جس میں اس مہینے کو چھٹیاں لی جائیں، دن کا روزہ، رات کا قیام، اور پھر اس میں خاص طور پر توجہ کے ساتھ قرآن کریم کا ترجمہ، اس درجے میں ترجمانی تفسیر نہیں۔ اور اسی وجہ سے میں نے وہ مثال دی تھی روڈ ٹو مکہ کی کہ بہرحال وہ لوگ جو دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں وہ اتنی گہرائی سے ڈیپلی مفسر تو نہیں نا، وہ کسی استاد سے پڑھا بھی نہیں،
تو ترجمہ جو ہے یہ بھی دلوں کی طہارت اور تزکیے کے اور للہیت کو دلوں کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا ایک بہترین ماحول جو ہے وہ ڈیولپ کیا ہے یہ تنظیم اسلامی کا یہ جو صدر کی برانچ ہے بھٹی صاحب کو، اس حوالے سے اللہ تعالیٰ مزید اعزاز عطا فرمائے کہ وہ دل کھول کے اس کے اندر وقت بھی لگاتے ہیں، انفاق بھی کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کی سمجھیے کہ تھوڑی سی توجہ کی اس اعتبار سے ضرورت ہے کہ آپ حتی الامکان اپنی فیملیز کو اس کے اندر لے کر آئیں، اپنے بچوں کو دیکھیں۔ جس طرح جسمانی ضروریات کو پورا کرنا آپ سمجھتے ہیں وہ آپ کا فرض ہے، سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اللہ نہ کرے کوئی ایسی کیفیت ہو کہ روٹی نہ ہو گھر میں، تو کیا آپ چین پائیں گے؟ قرار آئے گا؟ لیکن یہ روحانی جو خوراک ہے اس کا کوئی اہتمام نہیں کیا، اور چین بھی ہے، قرار بھی ہے۔ تو یہ ماحول آپ کے لیے ڈیولپ کر دیا اللہ نے، اور مزید اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا فرما دیے، تو اس کو بھر لیں جتنا بھر سکتے ہیں، اس میں کمائی کر لیں جتنی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحت بھی دے، عافیت بھی دے، سہولتیں بھی دے، دل کے اندر شوق بھی پیدا فرما دے۔ اور یہ بھی بات درست ہے کہ پتہ نہیں یہ رمضان بھی میسر آنا ہے کہ نہیں آنا، ابھی سے عہد تو کر لیں، اور یہ رمضان اگر میسر آ بھی گیا تو پتہ نہیں اگلا میسر آنا ہے کہ نہیں آنا۔ کتنے لوگ تھے جو گزشتہ رمضان میں، ہمارے ایک ساتھی ہیں، ہمارے اساتذہ ہی میں سے تھے، اقبال حسین صاحب، تو گڑی شاہو کے اندر انہوں نے جس طرح یہاں پر اعجاز صاحب نے دورہ ترجمۃ القرآن کرنا ہے، میں نے بھی ایک جگہ پہ یہ ذمہ داری ادا کرنی ہے، تو ان کی گڑی شاہو کے اندر ذمہ داری تھی، ان کے پمفلٹس وغیرہ چھپ کے پورا انتظام تھا۔ 2-3 دن پہلے وفات پا گئے، تو پتہ تو کچھ بھی نہیں، یہ چینج، یہ تبدیلیاں پوری دنیا کے اندر، لیکن یہ کہ اپنے اندر تبدیلی جو ہے وہ پیدا ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حوالے سے آپ لوگوں کا آنا، اور اس میں خاص طور پہ میں معذرت خواہوں کہ بہرحال کچھ تاخیر ہو گئی، ہم لوگ نکلے ٹائملی تھے لیکن بہت زیادہ رش تھا اور ٹریفک میں پھنس گئے، اس کے لیے معذرت ہے سر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وجزاکم اللہ فاحسن الجزاء۔ اس کو بند کر دیں، اچھا دعا کر دیں۔ ہاں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ اے اللہ تعالیٰ ہم سب کے اکٹھا ہونے سے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ یہ خاص تیری کتاب، تیرا دین ہی سیکھنے سکھانے کا عمل ہے، اس کے اندر ہمارے لیے برکتیں پیدا فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ اس کے اندر جو سیکھتے، جو سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے گھروں میں اپنی راحتوں، اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے۔ اے اللہ ہمیں ہماری بیوی بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما دے۔ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان کے حقوق، انہیں ہمارے حقوق پورے کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے جتنے بھی بیمار